کیا ابوظہبی میں ہونے والے یہ مذاکرات واقعی یوکرین جنگ کا اختتام لا سکتے ہیں یا یہ صرف ایک اور سفارتی دائرہ ہے جو بغیر نتیجے کے ختم ہو جائے گا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ بدھ کے روز ابوظہبی میں یوکرین اور روس کے درمیان امریکی ثالثی میں امن مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ یہ بات چیت یورپ کی دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑے تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ مذاکرات 2 دن تک جاری رہے اور اس میں یوکرین اور روس اور امریکی نمائندے شامل تھے۔ ناظرین، اب یوکرین کے مرکزی مذاکرات کار رستم امروف کے مطابق یہ عمل 3 ملکی فریم ورک میں شروع ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی اجلاس کے ساتھ ساتھ الگ الگ گروپس بھی بنائے گئے جو مخصوص معاملات پر گفتگو کریں گے۔ ان ذیلی مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نشست ہوگی جس میں تمام فریق اپنی پوزیشنز کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے الزام عائد کیا کہ روس نے حالیہ امریکی حمایت یافتہ توانائی سیز فائر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلحہ ذخیرہ کیا۔ ان کے مطابق اسی دوران یوکرین پر بیلسٹک میزائلوں کے بڑے حملے کیے گئے جن کی تعداد ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی۔ امریکہ کی موجودہ انتظامیہ گزشتہ 1 سال سے کیف اور ماسکو پر زور دے رہی ہے کہ وہ کسی سمجھوتے تک پہنچے، تاہم متعدد ملاقاتوں اور بات چیت کے باوجود بنیادی اختلافات بدستور برقرار ہیں۔ دونوں فریق کئی اہم نکات پر ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، سب سے حساس معاملات میں علاقائی کنٹرول کا سوال شامل ہے۔ روس کا موقف ہے کہ یوکرین ان علاقوں سے اپنی فوجیں واپس بلائے جن پر ماسکو مکمل کنٹرول چاہتا ہے۔ ان میں مشرقی دونیتسک کا وہ علاقہ جو بھی شامل ہے جہاں مضبوط دفاعی شہر واقع ہے جو یوکرین کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم مسئلہ زاپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کا ہے جو یورپ کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر ہے۔ یہ تنصیب اس وقت روسی کنٹرول والے علاقے میں واقع ہے کہ اس کے مستقبل پر دونوں ممالک کے درمیان گہرا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناظرین، یوکرین کا موقف اس سے مختلف ہے۔ کیف چاہتا ہے کہ جنگ کو موجودہ فرنٹ لائن پر منجمد کیا جائے اور اس نے یک طرفہ طور پر فوجی انخلا کے کسی بھی مطالبے کو مسترد کر دیا۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی حال میں زمینی حقائق اور قومی خود مختاری کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ فی الحال روس یوکرین کی تقریباً 20% علاقے پر قابض ہے۔ اس میں کرائمیا کے علاوہ مشرقی ڈونباس کے وہ حصے بھی شامل ہیں جو 2020 سے پہلے روس کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ فوجی تجزیہ کاروں کے مطابق 2024 کے آغاز سے اب تک روسی افواج نے یوکرینی علاقے میں محدود لیکن قابل ذکر پیش رفت کی۔ عوامی رائے بھی ان مذاکرات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ مختلف سروے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین کی اکثریت ایسے کسی معاہدے کی مخالف ہے جس کے نتیجے میں روس کو مزید زمین دی جائے۔ کیف کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اس نئے مذاکراتی دور سے کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں رکھتے، تاہم وہ سفارتی کوششوں کی جاری رہنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ابوظہبی میں ہونے والی یہ بات چیت اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا افریقین اپنے بنیادی اختلافات کم کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ اگرچہ مذاکرات کا تسلسل ایک مثبت علامت سمجھا جا رہا ہے لیکن حتمی نتیجہ اب بھی غیر یقینی ہے۔ ناظرین، اگر آپ عالمی سیاست اور امن مذاکرات کی غیر جانبدار اور تفصیلی تجزیہ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔